إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ایک بار ادب اور احترام کے ساتھ آقائے دو جہاں، رحمت دو عالم، نور مجسم، سید آدم و اولاد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نذرانِ درود پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ جو لوگ نعت شریف سننے کے شوقین تھے وہ نعت سننے کے بعد چلے گئے، جو لوگ قرآن اور حدیث سننے کے شوقین ہیں، اپنی آخرت کے لیے فکر مند ہیں، خالی خولی نعروں سے بچتے ہوئے حقیقت پسندی سے قریب رہنا چاہتے ہیں، وہ لوگ محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی بھی بہت بڑا مجمع ہے، دوسرے شہروں میں 50 جلسوں میں اتنے لوگ نہیں آتے ہیں جتنے ابھی بھی اس ماحول میں لوگ موجود ہیں۔ دادوپور کے جلسے کی یہی خصوصیت ہے کہ شروع ہونے سے لے کے اخیر تک جلسہ جمع ہوا رہتا ہے، پبلک جمی ہوئی رہتی ہے اور لوگ جلسے کو اپنا جلسہ سمجھتے ہیں۔ قاری صاحب کی بڑی محنتیں، اس سے پہلے بھی میں آیا ہوں، لیکن اس کے مقابلے میں آج کا مجمع غالباً بہت زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سبوں کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ بچے لوگ اگرچہ اس طرح کی نعت خوانی اچھی نہیں ہے جہاں قرآن حدیث کی بات سننے والے لوگ نہیں رہیں، جہاں عالم کو سیکنڈری حیثیت دیا جائے اور شاعر لوگ کو فرسٹ اینڈ فارموسٹ پریورٹی اس کو دی جائے، چونکہ نعت خوانی کرنے والے لوگ کتنے پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ سب کو معلوم ہے۔ یہ فیضی صاحب پر میں اٹیک نہیں کر رہا ہوں، وہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، لیکن عام طور پر ہماری مجلسوں میں جو نعت خواں لوگ ہوتے ہیں بہت کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، 90% ایسے ہی ہوتے ہیں۔ دوسروں کا کلام پڑھتے ہیں، اپنا کلام لکھ نہیں سکتے ہیں، آواز تھوڑی اچھی ہے، اردو بھی نہیں لکھ پاتے ہیں، مگر چل جاتے ہیں، نام پھٹ جاتا ہے۔ اب جب نام پھٹ جاتا ہے تو پھر اب ہر محفل میں بلائے جاتے ہیں۔ اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ عالم دین کی باتوں کو سننے کے لیے لوگ نہیں رہے، قرآن حدیث سننے کے لیے نہیں رہے، اور نعت سننے کے لیے لوگ رہے، نعت سننے کے بعد چلے گئے، تو علم دین کی توہین ہوتی ہے، انسلٹ ہوتا ہے، اپمان ہوتا ہے۔ تو یہ مجلسوں کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ اب یہاں قوالہ کے جم جائے، قرآن سنانے والے کو کوئی نہیں پوچھے، تو یہ انسلٹ ہے، توہین ہے، اپمان ہے۔ نعت خوانی ہو پہلے ہوتی تھی، جیسے حضور مجاہد ملت کی موجودگی میں ایسی نعت خوانی اگر ہوتی تو وہ کبھی پسند نہیں فرماتے۔ ان کے زمانے میں نعت پڑھتے تھے لوگ، 5 اشعار پڑھتے تھے، چلے۔ جیسے یہاں محفل شروع ہونے کے ٹائم میں قرآن شریف کی تلاوت جس نے بھی کی ہے بڑی اچھی تلاوت کی۔ قرآن شریف کی تلاوت ہونی چاہیے زبردست انداز میں، کافروں کا سینہ ہل جاتا ہے، مگر ہم لوگ جلسے میں صرف 5 منٹ قرآن کی تلاوت سنتے ہیں، جبکہ قرآن شریف کی تلاوت کم سے کم آدھا گھنٹہ سننا چاہیے۔ اور ایک میٹنگ تھی روس میں جس میں مصر کے بادشاہ بھی آئے تھے، کئی ممالک کے کنگ آئے تھے۔ قاری عبد الباسط صاحب بہت فیمس قاری ہیں پوری دنیا کے، تو انہوں نے قاری عبد الباسط کو اپنے ساتھ مصر سے، جو مصر کے بادشاہ تھے، وہ لائے تھے۔
محفل تھی الگ الگ مدوں پہ، لیکن محفل کے آغاز میں روس کے پریزیڈنٹ سے اجازت لے کر قاری عبد الباسط صاحب کی تلاوت بادشاہ مصر نے کروائی۔ رپورٹ میں یہ آیا ہے کہ جو بڑے بڑے ممالک کے بادشاہ تھے تلاوت سننے کے بعد سب رو رہے تھے۔ اب بہت سارے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں ایسی تاثیر ہے کہ چاہے بندہ سمجھے نہ سمجھے، اچھی آواز میں جب تلاوت کی جاتی ہے تو سینہ نرم ہو جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھ سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ یہ قرآن شریف میں آیا ہے کہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، قرآن شریف میں آیا ہے کہ جب وہ لوگ اللہ کے کلام کو سنتے ہیں تو آنکھیں آنسو بہانے لگتی ہیں۔ تو اب بتائیے کہ کتنا ظلم ہم کرتے ہیں کہ جس کلام سے سخت سینہ نرم ہوتا ہے، جس کلام کے سننے کے بعد کفار و مشرکین کلمہ پڑھتے ہیں، جس کلام کے سننے کے بعد آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، جس کلام کے سننے کے بعد جنات اور فرشتے محفل کو گھیر لیتے ہیں سننے کے لیے، اور جس کلام کے سننے کے بعد جہالت کی تاریکی ختم ہوتی ہے، اس کو ہم نے 5 منٹ کا ٹائم دیا اس کلام کے لیے، اب باقی اور دوسرے کلام کے لیے ہم نے 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کا ٹائم دیا۔ پڑھے لکھے لوگ بھلے ہی پبلک کی بھیڑ دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں، میرا جلسہ کامیاب ہو گیا، جلسہ آپ کا کامیاب نہیں ہوا، چونکہ آپ کے جلسے میں فضیلت کس کی رہی، غلبہ کس کا رہا، شاعروں کا۔ ایک شاعر پہلے 1 گھنٹہ پڑھا، دوسرا شاعر ابھی 1 سے 1.5 گھنٹہ پڑھا، 5 گھنٹے کی محفل میں 3 گھنٹے شاعروں نے لے لیے اور 2 گھنٹے قرآن حدیث سنانے والوں کے حصے میں گئے۔ جلسہ آپ کا فلاپ ہو گیا، کامیاب نہیں ہو گیا۔ بچوں کی بھیڑ سے جلسہ کامیاب ہوتا ہے؟ جو بچے سامنے بیٹھے ہوئے تھے ننگے سر بیٹھ کر کے کہہ رہے تھے مدینہ بلا لیجیے، ایک اینگل سے تو ٹھیک ہے، چلو جو بچے گانا گاتے ہیں، جو بچے گانا گا رہے تھے، محمد رفیع کی گانے گا رہے تھے، صاحب گلی کوچے میں، بہت ساری باتیں میں نہیں اپنی زبان سے بولنا چاہتا ہوں، لیکن وہ بچے گانا اب نہیں بلکہ نبی کی نعت پڑھ رہے ہیں۔ یہ تو ایک پوزیٹو پوائنٹ ہے، یہ ایک پوزیٹو پوائنٹ ہے، اچھی بات ہے۔ اس کو ہم 10 سال سے بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اسد بھائی کی نعت ہمارے علاقے میں ہوتی ہے، پورے ہندوستان میں مقبول ہے، اچھا پڑھتے ہیں، 25-30 سال سے پڑھتے ہیں، لیکن ان کی نعت کا ایک پوزیٹو فائدہ یہ ہے چونکہ آواز بڑی پرکشش ہے، تو اب جو بچے گانا سنتے تھے گانا سے اچھا ان کو نعت لگنے لگی، اب وہ نعت سننے کے عادی ہو گئے۔ اب فیکٹری میں بچے 12 گھنٹے مشین چلا رہے ہیں، اب نعت سن رہے ہیں۔ یہ تو ہوا کہ گانے کی جگہ پہ نعت سن رہے ہیں لوگ، لیکن دوسرا ایک سائیڈ ایفیکٹ اس کا یہ ہوا کہ علم دین کی اہمیت ختم ہونے لگی۔ جو اصل مقصد جلسہ ہے، حضور کی سیرت سنانا، حضور کی تعلیمات سنانا، آقا علیہ السلام کے میسج قوم تک بتانا، لوگوں کی غفلت اور لاپرواہی کو دور کرتے ہوئے اسے مذہب اسلام کے تعلق سے فکرمند اینکسس بنانا، یہ باتیں نعت شریف سے نہیں ہوتی، یہ باتیں مصطفیٰ کی حدیث سننے سے ہوتی، یہ باتیں قرآن کریم کی آیتوں کے سننے سے ہوتی۔ تو ایک فائدہ تھوڑا سا ہوا کہ بچے نعت یاد ہو گئی ان کو، لیکن دوسرا نقصان یہ ہوا کہ جو قرآن کی آیتیں یاد ہونی چاہیے وہ یاد نہیں ہوئی، جو مصطفیٰ کی حدیث یاد ہونی چاہیے وہ یاد نہیں ہوئی، اور عالموں کا جو سمان ہے کہ 80 سال کا بوڑھا اگر ان کے سامنے کوئی 18 سال کا جوان عالم ہو تو حدیث میں آیا، حدیث کا مفہوم یہی ہے کہ 80 سال کے بوڑھے کو 18 سال کے جوان سے پیچھے چلنا چاہیے، اور
18 سال کے جوان جو عالم ہے اس کو آگے رکھنا چاہیے. یہ عمر کی عزت نہیں، علم دین کی عزت ہے. سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. علم دین کی عزت، یہ عزت تو گئی کام سے. مولانا صاحب باہر سے آئے جو قرآن حدیث جانتے ہیں، بچوں کو بخاری شریف پڑھاتے ہیں، وہ آئے، کوئی ملنے ان سے نہیں آیا، کوئی سٹکیس پکڑنے والا نہیں رہا. اور یہ جو جاہل دی گریٹ ہے جس کو کچھ بھی نہیں آتا ہے، جو ہندی میں دوسروں کی نعتیں لکھ لکھ کے پڑھتا ہے، اب وہ آ گئے تو اب 50 بچے اس کو گھیر لیا. یہ پڑھیے گا، یہ پڑھیے گا، وہ پڑھیے گا، وہ پڑھیے گا. اب کوئی آگے کوئی پیچھے، پان کھائیے گا، چائے پیجیے گا. تو اب پتا چلا کہ کوئی بندہ آپ کا عالم نہیں بنے گا. کیوں؟ آپ نے سمان تو کم پڑھے لکھے کو دے دیا، آپ نے عزت تو کم پڑھے لکھے کو دے دی. جو بخاری شریف پڑھاتا ہے، جو عربی بولتا ہے، جو عربی سیکھتا ہے، اس کو تو آپ نے سائیڈ کی حیثیت دے دی، اس کو تو سلام بھی نہیں کیا، سلام کا جواب تک نہیں دیا آپ نے. تو پھر اب کوئی عربی پڑھنے والا نہیں رہے گا. اب حضور نے فرمایا ہے کہ علم دین دنیا سے اٹھا لیا جائے گا، علم ختم ہو جائے گا. یرفع العلم، علم اٹھا لیا جائے گا دنیا سے. جہالت رہے گی، لوگ ناچیں گے، گائیں گے، کودیں گے. ایک بچہ کو دیکھا وہ کمر ہلا ہلا کے بول رہا ہے، بولا لیجئے. یہ نہیں ہے، یہ جو کچھ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اچھا کام ہے، نہیں ہے یہ اچھا کام. بزرگوں کی روحوں کو آپ تکلیف پہنچا رہے ہیں. ہاں، گاؤں کا 2-4-10 جاہل نوجوان جو صورت میں کپڑا بنتا ہے، لوم چلاتا ہے، وہ اپنا چندہ کر کے اکٹھا کر کے اپنے گاؤں میں اگر کسی نعت خواں کو بولا کہ 5 گھنٹہ نعت سنتا رہا تو وہ اتنا بڑا مجرم نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اسی کو دین سمجھ رہا ہے. لیکن اگر مدرسے میں اس طرح کا ہوتا ہے، بہت بڑی ٹریجڈی. مدرسے میں اگر ایسا ہی ہوتا ہے کہ صرف نعت خانوں کو بلا کر کے ان کو ترجیح دیا جائے اور تقریر کی حیثیت ثانوی ہو جائے، بہت خطرناک سندیش ہے یہ. مدرسے میں کوئی بچہ 8 گھنٹے بیٹھ کر وہ عربی نہیں رٹے گا، وہ مصطفیٰ کی حدیث یاد نہیں کرے گا. وہ سارے بچے نعت شریف کی کتاب لے کے رہیں گے جیسے مدرسے میں رہتے ہیں. چونکہ وہ جانتا ہے کہ بھئی مولوی صاحب آیا، اس کو ویلو بھی نہیں دیا گیا اور پیسے بھی نہیں ملے، اور نذرانے ملے بھی تو اس کے مقابلے میں کم ملے. تو جس طرح سب مقرر نہیں بنتا ہے، سب شاعر نہیں بنتا ہے، مگر پریاس تو کرنا ہے. اب وہ سارے بندے پریاس کر رہے ہیں کہ چلو کم سے کم شاعر ہم بن جائیں، چاہے ساری زندگی ایک حدیث اس کو یاد نہ ہو پائے. شاعری کی مذمت کی گئی ہے. نعت خوانی اچھی چیز ہے، جو حضور کی تعریف کریں، حضور کو سنانے کے لیے سارے لوگ نعت پڑھیں، تنہائی میں پڑھیں، آقا علیہ السلام کے سامنے سنائیں، خوب روئیں، مدینہ جانے کے لیے تڑپیں، بہت اچھا کام ہے. لیکن یہ اتنا بڑا کام نہیں جتنا بڑا کام نماز پڑھنا ہے، جتنا بڑا کام مصطفیٰ کی سنتوں پہ عمل کرنا ہے. ساری زندگی کوئی نعت پڑھتا رہے، قیامت کے دن کوئی سوال نہیں ہوگا کہ تم نے نعت کیوں نہیں پڑھی اور نعت کیوں نہیں سنی، نہیں سوال ہوگا. مگر یہ سوال ہوگا قیامت کے دن سب سے پہلے، اِنَّا أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ. حدیث میں آیا ہے ترمذی شریف، حضور نے کہا، حضور کی تعریف حضور نہیں ہم لوگ کرتے ہیں، اور حضور نے جو کہا وہ تو سب سے سپیریئر ہے. آقا علیہ السلام کہتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا. اگر بندہ نماز کے بارے میں جواب دینے میں کامیاب ہو گیا تو فقد افلح وانجا، ہی بیکیم سکسیسفل، وہ کامیاب ہو گیا. سبحان اللہ. تو کامیاب کون ہے؟ وہ نہیں جو نعت سنا چلا گیا. کامیاب وہ ہے جو نبی کی حدیث سنی اور 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹے کا ٹائم نکال کر رب کریم کی عبادت میں لگا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جس چیز کا سوال قیامت میں نہیں ہونا ہے اس کے لیے خوب پریاس ہے، خوب محنتیں ہیں، اور جس کے لیے سوال ہونا ہے اس کے لیے کوئی محنت نہیں ہے. مسجد میں نماز کے ٹائم میں بہت کم لوگ تھے، اب صاحب نعت کی محفلوں میں بہت زیادہ لوگ ہیں. اب ذرا غور سے سنیے، ہمارا تہوار اور دوسروں کے تہوار میں فرق کیا ہے. ابھی ہم لوگ دھیرے دھیرے ناچ کے قریب جا رہے ہیں، ہم لوگ دھیرے دھیرے بینڈ باجا کے قریب جا رہے ہیں. ہم لوگ دھیرے دھیرے وہ جہالت کہ حج تھا جاہلوں میں باقی، مشرکوں میں، کافروں میں حج باقی تھا، حج کی صورت باقی تھی،
لیکن وہ لوگ حج کیسے کرتے تھے؟ وہ لوگ ننگے طواف کرتے تھے کعبہ کا۔ اگر آپ حج کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ عمرہ میں کیا چیز ضروری ہے؟ ایک نیت کرنا، احرام باندھنا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا اور صفا مروہ کی صحیح کرنا، اس کے بعد بال منڈے لینا، یہ عمرہ ختم ہو گیا۔ اور حج میں حج کی نیت کرنا، احرام باندھنا، اس کے بعد طواف کعبہ، یہ فرائض میں داخل ہے، وقوف عرفہ، اور واجبات کو شامل کر لیں تو پہلے جا کے طواف کریں، پھر اس کے بعد عرفات جائیں، پھر وہاں سے لوٹ کے مینا آئیں، پھر کنکڑی ماریں، پھر صاحب قربانی کریں، پھر سر کے بال مونڈیں، پھر مکہ جائیں، فرض طواف کریں، پھر وہاں سے واپس مینا آئیں۔ تو یہ ساری چیزیں حج میں داخل ہیں۔ یہ سب شکل جاہلوں میں تھی، جبکہ اسلام کی آمد سے پہلے، آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے یہ شکل تھی حج کی۔ لیکن وہ شکل کیا تھی؟ وہ لوگ ننگے طواف کرتے تھے۔ جیسے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بہرائچ شریف میں، حضور سید سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے بڑے بزرگ ہیں، کتنی ان کی روح قبر میں تڑپتی ہوگی لوگوں کی جہالت کو دیکھ کر۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ عورتیں ناچتے ہوئے آ رہی ہیں اور دروازے پہ ناچ رہی، وہ سب غیر مسلم عورتیں تھیں، ناچ رہی ہیں وہ سب۔ ہم کہتے ہیں کہ گولڈن ٹیمپل ہے سکھوں کا پنجاب میں، وہاں جا کے کوئی ننگے سر اندر جائے تو نہیں جا سکتا ہے، چاہے تو خرید کر کے رومال سر پہ باندھو، یا پھر وہاں گفٹ دینے کے لیے لوگ رہتے ہیں، یہ سر کو ڈھانپ کر کے تب آپ اندر جائیے۔ کافروں کی عبادت گاہ ہے، وہاں لوگ موجود ہیں کہ ننگے سر کوئی نہیں جائے، اور ایک اللہ کے ولی کی درگاہ ہے، اور ولی کے نام کا کھانا کھا رہے ہیں، ان کے نام کے نذرانے سے پیٹ پال رہے ہیں، اور کوئی بولنے والا نہیں ہے کہ خبردار اس آستانے پہ ناچنا نہیں ہے، عورتیں ننگی نہیں آئیں گی، ننگے سر نہیں آئیں گی، ناچیں گی نہیں، چونکہ یہ اللہ کے بہت بڑے ولی کا مزار ہے۔ کوئی بولنے والا نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ عورتیں ناچیں گی تو 5% اس کو ملے گا، اور اگر عورتیں نہیں آئیں گی تو روپیہ نہیں ملے گا۔ چاہے حرام کام 24 گھنٹے مزار پہ ہو، چاہے غریب نواز کی روح قبر میں تڑپے، چاہے سید سالار مسعود غازی کی روح قبر میں تڑپے، مگر ہم کو تو ٹکا چاہیے۔ اس ٹکا اس وقت ملے گا جبکہ عورتیں آئیں گی۔ اس لیے ہم نے سب سہ لیا، چاہے اسلام زخمی ہو، اسلام کا قانون زخمی ہو، چاہے کفار و مشرکین مذاق میرا اڑائیں، چاہے میرا مذہب بدنام ہو، سب چلے گا مگر مال چاہیے، سب چلے گا مگر مال چاہیے۔ اگر یہ ناچنے والا اگر بچہ نہیں ہوتا، اگر صرف 50 لوگ یہاں بیٹھے ہوتے اور 2 گھنٹے تک قرآن پاک کی عظمت پہ خطاب ہوتا اور سارے لوگ سن کے چلے جاتے، تو 5000 ننگے سر اچھلنے والے بچوں سے 1 کروڑ گنا زیادہ کامیاب وہ محفل ہو جاتی۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چونکہ یہ انداز ناچنے کی طرف لے جا رہا ہے، یہ انداز جہالت کی طرف لے جا رہا ہے، یہ انداز شرک کی طرف لے جا رہا ہے۔ حج باقی تھا لیکن ننگے لوگ طواف کرتے تھے، قربانی باقی تھی جیسے ہم لوگ قربانی کرتے ہیں۔ مولانا صاحب جا رہے ہیں، محمد علی فیضی 1.5 گھنٹہ تک پڑھتا رہا، مولانا صاحب نہیں گئے۔ اب میں اسلام سنا رہا ہوں، مولانا صاحب جا رہے ہیں، جاؤ، کوئی کل تمہارا ہاتھ چومنے والا نہیں رہے گا، کوئی کل تم کو سلام کرنے والا نہیں رہے گا۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر تم نے علم دین کی عزت نہیں کی اور یہ جلسے کا ماحول نہیں سنبھالا تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں آج تو سلام 10% ہے، 90% تو ختم ہو گیا، وہ 10% بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر آپ ڈفلی بجائیں گے جس طرح دوسروں کو سمان دے رہے ہیں اور عالموں کا اپمان کر رہے ہیں، علمی گفتگو کی توہین کر رہے ہیں، کوئی سلام کرنے والا نہیں ملے گا۔ گویا کو، جوکر کو، ڈانسر کو، شرابی کو، زانی کو، سودخور کو لوگ ڈر کے مارے سلام کریں گے، اور یہ حضور نے 1400 سال پہلے کہا ہے، اخیر زمانے میں سلام پہچان والوں تک محدود ہو کے رہ جائے گا اور لوگ ڈر کے مارے دوسروں کی عزت کریں گے، کیونکہ آپ مولانا ہے، آپ سے کوئی ڈر اس کو ہے ہی نہیں، نہ شرم ہے، نہ حیا ہے، نہ ادب ہے۔ چونکہ اللہ کا ڈر رہے گا تب نہ اللہ کی بات بتانے والے کی عزت رہے گی، یا اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے تو اللہ کی بات بتانے والی کی کیا عزت رہے گی۔
اس لیے جب آپ اپنی عزت اس کے دل میں نہیں ڈالیں گے تو پھر آپ چیختے چلاتے رہیے، آپ کو سلام تک نہیں کرے گا، کیونکہ آپ سے اس کو کوئی خوف نہیں ہے۔ ہاں کوئی ڈکیت باہوبلی 10 آدمی کا مرڈر کرنے والا، 10 غنڈا کو لے جا کے دوسروں کی زمین پہ قبضہ کرنے والا، کوئی اس کو آنکھ دکھایا تو اس کی لاش کو درخت پہ لٹکا دینے والا، باہوبلی غنڈا اگر ہے تو اس کو تو ڈر سے آدمی ایسے ہاتھ چومے گا، چونکہ سلام نہیں کرے گا تو وہ 2-4 تماچا مارے گا، اسے اس کو ڈر کے بابو السلام علیکم نام لے کے 10 بار بولے گا، سر السلام علیکم۔ شرابی، پاپی، زناکار، بلاತ್ಕಾರಿ، ڈکیت، دوسروں کی زمین ہڑپنے والا حرام خور، اس کو یہ سلام کر رہا ہے، اس کے سامنے ایسے بھیگی بلی کی طرح کھڑا ہے۔ جو نائب پیغمبر ہے، اللہ سمجھ، جو عالم ہے، ڈی ایم تو چھوڑو بھائی، پرائم منسٹر کی کوئی حیثیت نہیں ہے ایک عالم کے سامنے، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ چونکہ پرائم منسٹر پورے ہندوستان کا راجا ہے، وہ آج ہے کل ہار گیا سڑک پہ آ جائے گا، لیکن جس کے سینے میں قرآن حدیث کا علم ہے، اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ راستے سے گزرتے ہیں تو سمندر کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں۔ واہ سبحان اللہ حضرت، سبحان اللہ۔ بس کرائے کے گھر میں رہے عالم، فوٹ پاتھ پہ رہے عالم، 2000 روپے مہینہ کمائیں یہ عالم، مقام اتنا ہے کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ اس کے پاؤں کی دھول کے برابر نہیں ہے، سبحان اللہ، بے شک۔ چونکہ یہ نائب پیغمبر ہیں، اور نائب پیغمبر ہی ہو جائیں لنگٹا۔ جو نائب پیغمبر کا منصب تھا اور اس منصب کے تقاضوں کو پورا نہیں کریں اور آپ خود ہو جائیں گویہ، آپ خود ہو جائیں علم دین کی توہین کرنے والا، آپ خود ہو جائیں مسجد مدرسے کا اپمان کرنے والا، پھر آپ تو نائب رسول ہی نہیں رہے۔ اور نائب رسول تو وہ ہوتا ہے جو علم حاصل کرے اس پر عمل کرے، تو پھر آپ جب نائب رسول ہی نہیں رہیں گے تو آپ بولیں گے حضرت عالم کی قدر نہیں ہے، اس کی عزت پہ خطاب کیجئے۔ ہم لوگ جاتے ہیں کہتے ہیں حضرت عالم کی عزت گاؤں میں نہیں ہے، عزت بتانے کے لیے تقریر کیجئے، تو تقریر کرنے سے عزت نہیں ملتی ہے، عمل کرنے سے عزت ملتی ہے۔ اگر آپ دیکھ لیں کہ میرے گاؤں کا مولانا 5 ٹائم با جماعت مسجد میں نماز پڑھ رہا اور ہر نماز کے بعد 10 منٹ بیٹھ کے درود شریف پڑھتا ہے، 100 بیگھا زمین کا جوتنے والا بھی ان کا ہاتھ چومنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ میں تو اپنے گاؤں میں دیکھ رہا ہوں، سماج میں دیکھ رہا ہوں، جو ارب پتی اربوں میں کھیلتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، جو نیک پرہیزگار لوگ ہیں ان کے سامنے ارب پتی ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں۔ اگرچہ سب لوگ نہیں رہتے ہیں مگر گئے گزرے ماحول میں بھی ادب باقی ہے، جو باعمل عالم ہے اس کی عزت باقی ہے، اس ماحول میں بھی باقی ہے۔ اگر نہیں باقی ہے تو 1,00,000 لوگ تو سوئے ہوئے، کم سے کم 1,000 لوگ تو بیٹھ کر عالم کو سن رہے ہیں، جو لوگ آئے وہ چلے گئے، لیکن جو قیمتی لوگ ہیں بس سن تو رہے ہیں، مگر آنے والے وقت مگر یہی حال رہا، بھاگنے گئے تو ایک بندہ نہیں رہے گا۔ جب آپ ہی علم دین کی قدر نہ کریں گے تو کون آپ کی قدر کرے گا؟ اب ذرا غور سے سنیے، ایک حدیث سناتا ہوں، ایک حدیث میں سناتا ہوں، اس کو غور سے سنیے گا۔ اچھلنے کودنے سے کام نہیں چلتا ہے، ناچنے سے کام نہیں چلتا ہے، خالی خولی نام لینے سے کام نہیں چلتا ہے۔ آقا علیہ السلام مدینہ شریف میں ہیں، وہ سارے غلاموں کو دیکھ رہے ہیں، تو حضور ہماری اس بدعملی سے ناراض رہتے ہیں، خوش کیسے ہوتے ہیں؟ ذرا ایک حدیث پاک سنیے جو ہم لوگ کر رہے ہیں اور کیا ہونا چاہیے اور کیا سب چل رہا ہے۔ جہالت کی طرف بڑھ رہے ہیں، اسی جہالت کی وجہ سے اب مشرک مکہ کے جو قربانی کرتے تھے، قربانی تھی مگر شکل کیسی بدل گئی، قربانی کا خون خانہ کعبہ کی دیوار میں لوگ لپیٹتے تھے۔ قربانی تھی مگر شکل اس کی بدل گئی تھی۔ کیا بدل گئی تھی؟ قربانی کا بکرا ذبح کرتے تھے، جیسے آج مشرکوں ہندوؤں کے یہاں آپ دیکھتے ہوں گے وہ لوگ بھی درگا پوجا کے موقع پر بکرا وغیرہ ذبح کرتا ہے اور اس کے خون کو پورا لپیٹ دیتا ہے، وہاں پہ تھان پہ پورا لپیٹ دیتا ہے، بت کے سامنے ذبح کر کے پورا خون سے بتوں کو، اور سامنے جو پتھر تھوڑا سا ابھرا ہوا ہوتا ہے پورا خون سے لپیٹ دیتا ہے۔ یہ 1400 سال پہلے مکہ میں یہی ہوتا تھا۔ حج تھا، حج کی شکل باقی تھی مگر بگڑی ہوئی شکل، طواف ننگے اور تالی بجاتے ہوئے لوگ طواف کرتے تھے، اور قربانی باقی تھی مگر شکل بگڑی ہوئی تھی کہ خون کو لے کر کے کعبہ کی دیوار میں لپیٹ دیتے تھے۔
اور عرفات سے مزدلفہ آ کر کے جو جنہوں نے حج کیا ہے اس کو معلوم ہے کہ عرفات سے لوٹنے کے بعد مزدلفہ میں جو ایک واجب رکن ہے وہاں ادا کیا جاتا ہے. مغرب اور عشاء کی نماز دونوں ساتھ پڑھی جاتی ہے، چاہے جب پہنچے وہاں دونوں ادا کی جاتی ہے. اس کے بعد پھر اول وقت میں فجر کی نماز پڑھ کر کے کچھ دیر وقوف ہوتا ہے، وہاں ٹھہرا جاتا ہے، اللہ اللہ کیا جاتا ہے. پھر دن نکلنے سے پہلے مزدلفہ چھوڑ کے مدینہ کی طرف نکلا جاتا ہے. وہ جو وقوف ہے وہ وقوف مزدلفہ وہ واجب ہے. اب اس جگہ پہ کافر لوگ وہاں رکتے تھے، اور رکنے کے بعد وہ سب کافر کیا کہتے تھے؟ میرا باپ بڑا، میرا دادا بڑا، میرا نانا بڑا. دوسرا کہتا تھا میرا باپ تجھ سے بڑا، میرا دادا تجھ سے بڑا، میرا نانا تجھ سے بڑا. اور تیسرا قبیلے والا بولتا تھا میرا خاندان تجھ سے بڑا، میرا قبیلہ تجھ سے بڑا. یعنی سارے لوگ اپنے باپ داداؤں کی بڑائی بیان کرتے تھے، سارے لوگ اپنے باپ داداؤں کی بڑائی بیان کرتے تھے. تو حج کی شکل تھی مگر بگڑی ہوئی شکل. جو لوگ اللہ اللہ نہیں کرے گا، اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے نہیں بولے گا، تو وہ یہی بولے گا کہ میرا باپ سب سے بڑا، میرا نانا سب سے بڑا، میرا دادا سب سے بڑا، میرا خاندان سب سے بڑا. وہ یہی بولے گا. ٹھیک ہمارا حضور، میرا خاندان سب سے بڑا، میرا نانا سب سے بڑا. جیسے آج اس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. کیسے بڑھ رہے ہیں؟ میرا پیر تیرے پیر سے بڑا، میرا پیر تیرے پیر سے بڑا، میری خانقاہ تیری خانقاہ سے بڑی، میرے پیر کا بیٹا تیرے پیر کے بیٹے سے بڑا، میری پیر کی بیوی تیرے پیر کی بیوی سے بڑی، میرے پیر کی خانقاہ تیرے پیر کی خانقاہ سے بڑی. اللہ کا نام ہی ختم ہو گیا، قرآن پاک کی تلاوت ختم ہو گئی. اب زبان پہ کیا آ گیا؟ میرا پیر تیرا پیر، میرا پیر تیرا پیر، میرا پیر تیرا پیر. یہ عالم بڑھ رہا ہے جہالت کی طرف. وہی قربانی رہے گی مگر خون کو لپیٹا جائے گا، وہی ذکر رہے گا مگر ذکر اللہ کا نہیں، باپ دادے کا ذکر ہو جائے گا. تو یہ جو نعت خوانی ہو رہی ہے یہ نہیں کہ اچھا کام ہے، یہ اسی جہالت کی طرف لوگ بڑھ رہے ہیں. کہ 12ویں شریف میں ابھی ہو رہا ہے کہ ڈی جے بج رہا ہے، اس ڈی جے میں شوڑا میرا شوڑا آیا ہو رہا ہے. کل اس ڈی جے پہ کیا ہوگا کہ شوڑا ختم ہو جائے گا، گانا شروع ہو جائے گا. کیوں؟ ہمیں مقابلہ ہندوؤں سے کرنا ہے. ہندو چندہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے اور پھر وہ گانا گاتا ہے، تو اب ہم سے کم ہے کیا؟ ہم بھی گانا گائیں گے. ورنہ یہ ڈی جے بجانا حرام ہے. مولانا چلاتا ہے، فتویٰ نکالتا ہے، 12ویں سے پہلے ہر مسجدوں میں چسپاں کیا جاتا ہے. تو یہ پبلک مانتی کہاں ہے؟ جب پبلک نہیں مان رہی ہے تو یہ پبلک اب آگے جائے گی کہاں؟ ڈی جے کے بجائے اب بینڈ باجا آئے گا، ہارمونیم طبلہ آئے گا. جب مولانا کہتے ہیں کہ طبلہ اور ہارمونیم کے ساتھ قوالی حرام ہے مزامیر کے ساتھ، مگر کچھ لوگ طرفدار ہو گئے نہیں جائز ہے، بس اب کھیل ختم. محفل واز اجڑ گئی، اب قوالی کی محفل آباد ہو گئی. اب پھر وہاں کیا ہوا؟ لڑکا لڑکی دونوں ساتھ ملے. اب جو کچھ مندروں میں ہوتا تھا، میں مندر آئی ہوں تجھے ملنے کے لیے، وہی کام اب ہو گیا، کام مزار پہ ہو گیا. ہم بڑھ رہے ہیں جہالت کی طرف. آپ عالموں کا اپمان جب ہوگا، محفلوں کا جب اپمان ہوگا، تو کفر اور شرک بہت زوردار ڈھنگ سے حملہ کرے گا. ایسے دھیرے دھیرے آدمی شرک نہیں کرتا ہے، دور سے پہلے باپ داداؤں اور بزرگوں کو بہت بڑا سمجھوایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد خدا کو درجہ دیا جاتا ہے، پھر اس کی پرستش شروع ہو جاتی ہے کہ ہمارے سماج کے بہت بڑے لوگ تھے، اس کی پوجا شروع ہوتی ہے. بس دھیرے دھیرے کفر اور شرک کی طرف لوگ چلے گئے. تو یہ انداز جاہلانہ ہمیں اسی جہالت کی طرف لے جا رہا ہے. مزار پاک پہ حاضری کی نوعیت یہ تھی کہ تب وہاں جاؤ تو اللہ یاد آئے. چونکہ قبر میں جو لیٹا ہوا ہے وہ 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھا ہے. قبر میں جو لیٹا ہے ان کے پاس 4 بیوی 49 اولاد تھی، مگر کبھی جنگ نہیں ہوئی، آپس میں لڑائی نہیں ہوئی. اور پھر 4 بیوی کی موجودگی میں کبھی فجر کی نماز قضا نہیں ہوئی. 49 بیٹے کی موجودگی میں کبھی زبان پہ یہ نہیں آیا کہ اب بچے کو کیسے پالیں، جھوٹ نہ بولیں تو پیسہ کہاں سے آئے گا، سود نہ کھائیں تو عزت کیسے بچے گی. نہیں، بلکہ 49 اولاد کی موجودگی میں دین کا کام یک لخت بند نہیں ہوا، 1 سیکنڈ کے لیے بند نہیں ہوا. یہاں تک کہ محفل واز میں خطاب ہو رہا،
کسی نے آ کے بولا کہ حضور آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، تقریر چالو ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد آیا، کہا حضور آپ کا بیٹے کا جنازہ حاضر ہے، ممبر سے نیچے اترے، جنازے کی نماز پڑھا دی، پھر دین کی خدمت چالو ہے۔ مرید بولا حضور بچہ کے مرنے کے بعد تو باپ کا حال خراب ہو جاتا ہے، لیکن حضور یہ کیا میں نے دیکھا، بیٹا انتقال کر گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، تقریر چالو ہے، بیٹے کا جنازہ حاضر ہے، گئے، اللہ اکبر، جنازے کی نماز پڑھا دی، پھر دین کا کام جاری ہے، ذرا برابر فرق نہیں پڑا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ آج بیٹا کے مرنے سے کیا مجھ کو غم ہوگا، میں میرے گھر میں جس دن کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے میں یہ سمجھ لیتا ہوں کہ یہ مرنے کے لیے ہی پیدا ہوا ہے، سبحان اللہ، یہ مرنے کے لیے ہی پیدا ہوا ہے۔ میں پیدا ہونے کے دن ہی اس کو مردہ سمجھ لیا ہوں تو آج مرنے کی خبر سننے کے بعد کیا میں دین کا کام چھوڑ دوں؟ ہم نے صرف لے لیا ان کا لنگ